मुबारक हो, मुबारक हो। इधर के दो नहीं तू ले मां दूसरा सामान उधर कर आगे आगे तंदूरी मसाला चाट मसाला होना है आयान भाई मेहरबानी करके छोड़ के गाड़ी पार्किंग इधर फिर लीजिए चलिए बाजी इधर खड़े मत काटो ना मत खड़े चलिए अंदर चलिए चलिए थोड़ा आगे 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 भी जाओ आगे भी जाओ रिवर्स ले लेके पलटा दो रिवर्स ले लेके पलटा दो हेलो ले लेके ना भाई पलटा कोई सी सेक्रेटरी कर रहे हैं नहीं साइड भी निजाम साहब
से कोई मीटिंग नहीं लगा रहा है। यहाँ पे ऐसा काम होने का है, यहाँ पे 1 सेकंड को ट्रैफिक नहीं जाम होगा। मैं आपको अगर नहीं हो बैठ जाओ, मैं खुला बोल रहा हूँ, बैठ जाओ। ये मैं जितने भी नाम अच्छा है ना जी। हट 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 जहांगीर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, आज का दिन हमारे लिए बेइंतहा मुसर्रत और तारीखी दिन है, जबकि आप और मैं अपने शेख तरीक़त अज़ीज़ तकन खादिमतुल मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद के मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत ख़ल्क़ के 30 साल की तकमील की मसर्रत में ये महफ़िल मुनक़्क़िद कर रहे हैं और हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की बेपनाह अक़ीदतों के साए में हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं ताकि आज की इस पुरमसर्रत महफ़िल से इस्तेफ़ादा कर सकें। जलसे की कार्रवाई के आगाज़ के लिए मैं सबसे पहले दरख्वास्त कर रहा हूँ हाफ़िज़ क़ारी सैयद अब्दुल बारी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और क़िरात कलाम पाक के साथ आज की इस मुतबर्रिक महफ़िल का आगाज़ फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب हाफ़िज़ क़ारी सैयद अब्दुल बारी साहब क़िरात कलाम पाक पेश कर रहे थे।
حضرات جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج ہمارے شیخ طریقت عزیز دکن خادم قوم ملت حضرت حافظ قاری شاہ محمد عبد المقتدر صاحب قریشی چشتی صاحب دعوت برکات العالیہ کی خدمت خلق کے 30 سال کامیاب تکمیل کی مسرت میں جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اپنے بے شمار عقیدتوں کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں اور یہ اعلان کرتے ہوئے فخر اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہم سب کے 4 بھائی جو استقبالیہ کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں، جناب سید مجیب چشتی صابری، جناب سید نظام الدین چشتی صابری، جناب جاوید چشتی صابری اور جناب خالد چشتی صابری نے اپنے شیخ طریقت کی خدمت میں ایک کار کا تحفہ دینے کا یہ جو سعادت انہیں نصیب ہوئی ہے اس پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں اور اس بات پر مسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے کار کا تحفہ تو دیا ہے لیکن یہ ہماری شیخ کی خدمات سے بہت کم قیمت ہے، شیخ کی خدمت بڑھ کر ہے، ایسا ان کا احساس ہے. اور اسی احساس کے پیش نظر انہوں نے حضرت حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ کو بطور تحفہ کار کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. میں جناب ان چاروں پیر بھائیوں جناب مجیب چشتی صابری صاحب، جناب جاوید چشتی صابری صاحب، جناب نظام الدین چشتی صابری صاحب اور جناب چشتی صابری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے پروگرام طے کیا گیا ہمارا کہ کس طریقے سے حافظ صاحب کو وہاں تک لے جایا جائے، میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ شہنشین کے پاس تشریف لائیں اور حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ کو وہاں تک، چونکہ یہ اصحاب حافظ صاحب کے اس تحفے کی چابیاں حوالے کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ ایک مرتبہ وہاں قدم رکھائی کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے اور وہ تحفہ جو یہ اپنے شیخ کو پوری عقیدتوں کے ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ ان کی ایک آرزو، ان کی خواہش اور ان کی ایک تمنا پوری ہو جائے. اور چونکہ فوٹوگرافرز بھی انتظار کر رہے ہیں اس یادگار لمحے کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کے لیے حضرت حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ سے حضرت جیسا کہ ہمارے پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں شورا اور نعت حضرات کی ہماری اس محفل میں ممتاز شاعر ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری صاحب، نوجوان شاعر مولانا پیر عبد الوہاب عمیر قاسمی صاحب، تلنگانہ کے معروف نابینا شاعر قاری عبدالعزیز صاحب اور دکن کے مشہور مترنم شاعر جناب احمد حسین ساغر صاحب آج کے اس محفل میں اپنا کلام پیش کرتے ہوئے حضرت حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں جناب احمد حسین ساغر صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. حمد باری تعالیٰ کی پیش کہ جو بھی کچھ ہے وہ تمہارا ہے، ہمارا کیا ہے. کہ جو بھی کچھ ہے وہ تمہارا ہے، ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ خدا کا ہے، ہمارا کیا ہے. کب کہا ہم نے ہمارا ہے، ہمارا کیا ہے. کب کہا ہم نے ہمارا ہے. جو بھی کچھ ہے وہ تمہارا ہے، ہمارا آج کی ہماری محفل میں جیسا کہ حضرت حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ ہمیشہ اپنی مجالس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پولیس والوں کے گھروں کو بھی آباد رکھ،
ان की भी उम्र दराज कर, उन्हें भी सेहत और आफियत से रख, जो हमें इस तरह की महफिलें मुनक़िद करने की इजाज़त देते हैं। हम बहुत ममनून और मशकूर हैं आज हमारी इस महफिल में हज़रत हाफ़िज़ साहब दारुल मिलादिया की मोहब्बत में हमारे नासिनी पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाले CI साहब हरी कृष्ण रेड्डी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ आपको हमारी इस महफिल में कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमें न सिर्फ इस प्रोग्राम के इनेकाद की इजाज़त दी, बल्कि अपने इस महफिल में अपनी शिरकत को सआदत समझते हुए हमारे इस महफिल में हाज़िरी दी। हम आपके में इंतहा ममनून मशकूर हैं। मैं हाफ़िज़ साहब दारुल मिलादिया से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो सर्कल इंस्पेक्टर नासिनी पुलिस स्टेशन जनाब हरी कृष्ण रेड्डी साहब की खुदकुशी फरमाएं और उन्हें अपने रस्ते मुबारक से मोमेंटो हवाले करें। मैं हरी कृष्ण रेड्डी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो साहब दारुल मिलादिया के हाथों उम्मन पुलिस वालों का बंदोबस्त में रहना जरूरी होता है, लेकिन आजकल हमारी पुलिस इतनी ज्यादा मसरूफ बहुत इधर देखे मैं नॉट ओनली इनसाइड आउटसाइड आल्सो वेरी डिसिप्लिन पर्सन सुभान अल्लाह वेरी डिसिप्लिन पर्सन रोड पे आने से भी मैं सोचा इधर 2000-3000 गैदरिंग हुआ तो रोड पे पार्किंग व्हीकल्स का प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक जाम होता बोल के देखना बोल के पहले आए कलेक्टर साहब से बात करके पहले आए अरेंजमेंट करना पुलिस का जरूरी है इधर, लेकिन इधर पुलिस का जरूरी आप लोग उतना डिसिप्लिन से मैनेज करें। क्या बात है, अभी 30 इयर्स का सेलिब्रेशन तो कॉलेज का जरूर बोला अभी आए को भी दुआ में आपको भी आपका सारा सर्विस दे रहे हैं, इससे आपका फैमिली को आपको अच्छा लगा मिलना चाहिए। और ये सब गाना गाने में क्या उसका मीनिंग क्या है कि मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आपका फेसेस में मैं देखे हाईएस्ट पीस हाईएस्ट हैप्पीनेस वो मैं देखे some people are feeling they are in heaven. बिल्कुल यस I observe. Thank you. Very good. मौका देने का आने के लिए मौका देने के लिए thank you. अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हमारी तो औकात में हैसियत में हम तो एक अखीर बंदे अल्लाह के, ये हमारे अफीर का करम है कि हम लोग एक मामूली सा छोटा तोहफा फीर को दे रहे हैं। जैसे ये हमारी तरफ से हमारे हाफिज़ हुकूम करने तो अच्छा अल्लाह के हबीब के तुफल में सुभान अल्लाह। जनाब चिश्ती साहब का ख्याल किया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी तो कुछ हैसियत यही है कि अल्लाह ताला चुन लिया हज़रत के पास आके हज़रत की खिदमत में एक छोटा सा एक नजराना है हज़रत कबूल कर लिए, तो बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे हमारे पीर भाइयों ने कहा कि हम भी वही कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम कुछ काम आ सके, जबकि हमारी हैसियत की है आप सबको कुछ देने के लिए। आप साहब के जो खिदमत है उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका करोड़ों गुना शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि हाफिज़ साहब हर चीज़ का तोहफा कबूल करे। गाड़ी की कीमत कोई नहीं है, गाड़ी बहुत सस्ती है। शेख हमारे बिल्कुल इतने आला तरीन है कि उनके खिदमत में ये तोहफा कुछ भी नहीं है, उनके नजर की कीमत नहीं है। बस हम यही नियत करें कि अगर शेख हमारे अमल पे अगर खुश हो गए तो अल्लाह भी हमसे राजी हो जाएगा। मैं ये अमल कर रहे हैं, बस शेख की खिदमत में ये तोहफा है, बस आप कबूल कर लीजिए। हम गुनाहगार बंदा हैं, हम गुनाहगार को आप इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर
हमसे कुछ खताएं तो हो रहे हैं, खताएं कर रहे हैं, अगर आप हमें माफ कर दीजिए, बस हमारा ये हो जाए। हम बहुत गुनहगार खताकार हैं, हम आपके साथ ठहरने के काबिल नहीं है, बस आप हमारे को सुन लीजिए, बस हमको इंसान बना दीजिए, हमारे से जो भी गलती हो हमें माफ कर दीजिए। आप लोग मेहरबानी करके यहीं बैठिए, अभी हम इसका बात कर रहे थे। और ये जैसे अल्लाह का फजल है, बस और भाई जरा सामने से हटो भाई। भाई सामने आने मत दो। सुभान अल्लाह। हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया चंद मिनटों के लिए अपने दिन की दरखास्त पर तशरीफ ले गए हैं। मैं आपको फिर एक बात बता दूं, आज की हमारी महफिल में तशरीफ रखते हैं हैदराबाद के मुमताज़ मज़हूर शायर डॉक्टर क़ारी तैयब पाशा क़ादरी साहब, जनाब अब्दुल अजीज साहब, जनाब एक नजर देख लीजिए हुजूर, दूर है हमारा कसूर, एक नजर देख लीजिए हुजूर, दिल गुनाहों से है चूर चूर, एक नजर देख लीजिए हुजूर, रात भर रो के करते दुआ, बख्श दे मेरी उम्मत खुदा, रात भर रो के करते दुआ, बख्श दे मेरी उम्मत खुदा, बख्श दे मेरी उम्मत खुदा, की न हमने मगर कुछ वफा, एक नजर देख लीजिए हुजूर, की न हमने मगर कुछ वफा, एक नजर देख लीजिए हुजूर, आपका दिल दुखाते रहे, आपसे दूर जाते रहे, आपका दिल दुखाते रहे, आपसे दूर जाते रहे, आपसे दूर जाते रहे, आप फिर भी बुलाते रहे, सुभान अल्लाह। आप फिर भी बुलाते रहे, एक नजर देख लीजिए हुजूर, आप फिर भी बुलाते रहे, एक नजर देख लीजिए हुजूर, इश्क में हम तो कामिल नहीं, सुन्नतों पे भी आमिल नहीं, इश्क में हम तो कामिल नहीं, सुन्नतों पे भी आमिल नहीं, सुन्नतों पे भी आमिल नहीं, मुँह दिखाने के काबिल नहीं, मुँह दिखाने
کے قابل نہیں، ایک نظر دیکھ لیجیے حضور، منہ دکھانے کے قابل نہیں، ایک نظر دیکھ لیجیے حضور، آپ کے بن یہ جینا لگے، اور خوشی اب خوشی نہ لگے، آپ کے بن یہ جینا لگے، اور خوشی اب خوشی نہ لگے، اور خوشی اب خوشی نہ لگے، زندگی نہ لگے، ایک نظر دیکھ لیجیے حضور، زندگی نہ لگے، ایک نظر دیکھ لیجیے حضور۔ خاص طور پر جب وہ حضور کی بارگاہ میں یہ کلام پیش کر رہے تھے کہ دوسرا کلام جو انہوں نے پڑھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک چھوٹا لڑکا اپنے باپ کو منوانے کے لیے جس انداز میں پوری محبت و حقیقت کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے ہوا کرتا ہے، اپنے آقا اور مولا کے ساتھ اسی طرح کی عاجزی انکساری کے ساتھ وہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کا قبول و مقبول فرمائے۔ آئیے حضرات، آج جس عاشق رسول کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے، حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ تو ہر اتوار مجالس ذکر و سلوک منعقد کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہماری دین کو یہ توفیق بخشی کہ وہ بھی حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ کیا 30 سالہ کامیاب سفر کی تکمیل میں یہ محفل سجائے، اور یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اس محفل کا جو مقصد ہے حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرنا، تہنیت پیش کرنا، اس کے سلسلے کے طور پر میں درخواست کر رہا ہوں جناب قاری عبدالعزیز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی مدحت پیش کریں۔ حافظ قاری عبدالقادر صاحب کا مجھ جیسے ناچیز کو بلا کر نعت پاک کے لیے حکم کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ حضرت 30 سالہ خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ کو۔ ایک کوشش میں نے کی ہے بطور تحفہ، بطور تہنیت حضرت حافظ صاحب کے حوالے پیش کروں، آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ کیوں دعائیں نہ دے ساری امت، کیوں دعائیں نہ دے ساری امت، 30 برسوں عاشق ہے اللہ تعالیٰ کے عشق کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرب نبی کا سچا عاشق آمین۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک مطلب ایک دو شعر نعت پاک سے پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر نعت پاک پڑھ کر اپنی جگہ لے جاتا ہوں۔ مقتدا ہے پیر عبد المقتدر، پیشوا ہے پیر عبد المقتدر، مقتدا ہے پیر عبد المقتدر، پیشوا ہے پیر عبد المقتدر۔ میرے ساتھ آپ لوگ پڑھ لیں، مقتدا ہے پیر عبد المقتدر، پیشوا ہے پیر عبد المقتدر، ہندو
قافلہ ہے پیر عبدالمقتدر، قافلہ ہے پیر عبدالمقتدر، مقتدا ہے پیر عبدالمقتدر، پیشوا ہے پیر عبدالمقتدر، شفقت کرتے گے بچوں پر عزیز، شفقت کرتے گے بچوں پر عزیز، آسرا ہے پیر عبدالمقتدر، آسرا ہے پیر عبدالمقتدر، مقتدا ہے پیر عبدالمقتدر، پیش پیر عبدالمقتدر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبار چھوڑ دو لالو جواہرات کے انبار چھوڑ دو، قرب نبی کے واسطے گھر بار چھوڑ دو، لالو جواہرات کے انبار چھوڑ دو، قرب نبی کے واسطے گھر بار چھوڑ دو، دنیا لالو جواہرات کے انبار چھوڑ دو، قرب نبی کے واسطے گھر بار چھوڑ دو، دو گز زمین کے لیے شہر رسول کی، 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 میں کائنات کے سبھی گلزار چھوڑ دو، میں کائنات کے سبھی گلزار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لالو جواہرات کے انبار چھوڑ دو، قرب نبی کے واسطے گھر بار چھوڑ دو، دو گز زمین کے لیے شہر رسول کی، دو گز زمین کے لیے شہر رسول کی، میں کائنات کے سبھی گلزار چھوڑ دو، میں کائنات کے سبھی گلزار چھوڑ دو، لالو جواہرات کے انبار چھوڑ دو، قرب نبی کے واسطے گھر بار چھوڑ دو، دنیا تو دین سے مجھ کو ہٹائے گی، دنیا تو دین سے مجھ کو ہٹائے گی، ایک بار کیا، ایک بار کیا، ایک بار کیا میں تجھ کو بھی 100 بار چھوڑ دوں، ایک بار کیا میں تجھ کو میں 100 بار چھوڑ دوں۔
बार क्या है तुझको मैं 100 बार छोड़ दूं, एक बार क्या है तुझको मैं 100 बार छोड़ दूं, लालो जवाहरात के अंबार छोड़ दूं, कुर्बे नबी के वास्ते घर बार छोड़ दूं। ये खूबसूरत सा शेर कहते थे ये बिलाल के धावों सितम हजार, कहते थे ये बिलाल के धावों सितम हजार, मुमकिन नहीं नबी को मैं एक बार छोड़ दूं, मुमकिन नहीं नबी को मैं एक बार छोड़ दूं, लालो जवाहरात के अंबार छोड़ दूं, कुर्बे नबी के वास्ते घर बार छोड़ दूं। कहते थे बिलाल के धावों सितम हजार, कहते थे ये बिलाल के धावों सितम हजार, मुमकिन नहीं। हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल्लाह की खिदमत में पेश की। हम आपके मकबूल व मशकूर हैं कि आपने अपना वक्त दिया और हमारी इस महफिल में शिरकत की। हज़रात, हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल्लाह की शख्सियत को अल्लाह ने अपनी बड़ी और जामी शख्सियत बनाया। हकीकत ये है कि हम जो अल्फाज हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल्लाह के लिए अदा करते हैं उसमें कोई दिखावा या तसन्नु नहीं है, ये हमारी अकीदतों का मजहर है कि हम अपने शेख तरीक़त के ताल्लुक से जो अपने जज्बात और ख्यालात का इज़हार करते हैं वो अल्लाह की देन होती है जो हमारी ज़बान से निकलता है। इन्हीं लोगों में बाद ऐसे लोग होते हैं जो हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल्लाह से पहले दिन रुजू होते ही फिर पैदा हो जाते हैं। जो एक बार हाफिज़ साहब के ताल्लुक से ये बात मशहूर है कि कोई भी जब हज़रत हाफिज़ साहब से पहली मुलाकात में मिलता है तो हज़रत हाफिज़ साहब का गिरवेदा हो जाता है। ऐसे ही लोगों में हमारे शौकत बियाबानी साहब हैं जो हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल्लाह से चंद ही दिन हुए मुलाकात होकर, और जिस तरीके से उन्होंने आज मेरे सामने जिस अकीदत और जज्बे का इज़हार किया अपने तरीक़त के ताल्लुक से हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल्लाह की खिदमत के ताल्लुक से, उन्होंने कहा कि मैं तो मुरीद हज़रत हाफिज़ साहब को यहाँ महफिल में आके बैठ के मुरीद नहीं, हज़रत हाफिज़ साहब को पहली नजर में देखते ही मैं मुरीद हो गया। ये कमाल अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके बीच की शख्सियत को अता किया है। ऐसी शख्सियत जब अल्लाह ताला ने हमें अता की है तो हमारे लिए नेमत गैर मुतनक़्क़बा बन जाती है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब शौकत बियाबानी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल्लाह की ये 30 साल खिदमत का जलसा है और जिसके लिए महफिल मुनक़्क़िद की जाए और उनके ताल्लुक से कुछ बात न की जाए या उसमें कुछ कमी रह जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। तहनीयत उलूम में क्या, तहनीयत उलूम में क्या, जिसके लिए कही जाए वो बड़ी ही बढ़तर है। तो तहनीयत के अशार पेश करने के लिए हमारे पास शुरा इकराम भी मौजूद है। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए, क्योंकि जब से आप नज़्म सुन रहे थे अब नज़र में समात कीजिए हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल्लाह के और साथ हमीदा को दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब शौकत बियाबानी साहब से तशरीफ लाएं और अपने ख्याल रखें। इसके पास कोई अल्फाज नहीं है जिस ताल्लुक से हज़रात आप सब मुशाहिदा कर रहे हैं, इस लिहाज से उसकी कोई नसीब नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने हाफिज़ साहब मुहतरम वो नेमत अता फरमाई, इसकी कोई जो नज़ीर है उसको मिसाल भी नहीं होती। खास तौर पे इस दौर के अंदर जिस लिहाज से आपका फ़ायदे आम जारी है, बल्कि मैं कहूँगा अहलियान हैदराबाद, अहलियान दक्कन और अहलियान इस रियासत के, बल्कि
خصوصی طور پر بہت ہی مبارکباد آپ جتنے بھی آپ کی مبارکبادی کے تعلق سے کہا جائے کوئی ڈکشنری میں اس کر رہا تھا ہم سب اہلیان حیدرآباد اور اہلیان ریاست تو خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم شان کو ہمارے درمیان میں سکھایا. دیکھیے ایک نظر کے ساتھ وہ ایسی نظر ہے ایک نظر کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور معرفت کے درجات کو بلند کرنے میں نظر آتے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں. حضرت کی ایک نظر کافی ہے دنیا کے اندر دنیا کے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران وہ جو ہے جو اپنی قوت کے ذریعے اور دوسری طریقے سے جو یعنی خیال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن حضرت اعلیٰ کی وہ دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں انسانوں کے دلوں کے اوپر وہ راج کرتے ہیں. وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عرض کر رہا تھا ان کی قربت آپ کی نظر سے خود ہم اللہ کی عزت کی قربت حاصل کرتے ہیں معرفت کے درجات جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ جو عام جاری ہوتا ہے عرض کر رہا تھا اگرچہ اللہ والا کو دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا. سبحان اللہ. جیتا جاتا ولی کو دیکھنا چاہے تو آپ اس وقت دیکھیں. سبحان اللہ. یہ آپ کو عام معاشرہ میں نہیں ملتی ہے چیزیں اور معرفت کے درجے ساتھ میں جو ہے ہدایت کی نعمت اگرچہ حاصل ہونا ہے تو نظروں سے حاصل کر سکتا ہے. ہدایت ایک نور ہے مومن کے دل میں ڈالی جاتی ہے. بعد مشقت اور مجاہدے مشقت اور مجاہدہ اس امت کے لیے ساری انسانیت کی اس امت کے نہیں بلکہ بلا لحاظ مذہب اور ملت جو آپ کی خدمات ہیں وہ کوئی جو ہے حاصل نہ کر سکتا ہے کوئی نہ دے سکتا ہے. 30 سالہ خدمت بلکہ میں تو کہوں گا 30 دن کی ایسی خدمت کی مثال کو پیش کر دیں پورے ریاستوں کے اندر پورے ہندوستان کے اندر بلکہ بڑے صغیر کے اندر اور دنیا کے کسی مقام کے اندر آپ لوگ بہت جو خوش نصیب ہیں. اللہ نے ایسی نعمت اور رحمت اور برکت والی چیزیں ہمارے اندر عطا فرمائی ہیں وہ قابل بڑی نعمت ہے. اس کا شکر زندہ بدی ہونے کی یہ کرامت یہ ہے کہ ہم لوگ آپ تقریباً 4-5 دن سے کوشش کر رہے ہیں ایسے کام آنے کا سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام آنے یہ ہمارے بچی بات نہیں ہے کوئی انسان کی بچی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محسوس بندے کو چاہتا ہے اپنے محسوس بندے کو عزت نوازی ہوئی جو کہ یہ پورا کرنا یہ اللہ کا ہی قدر ہے. ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم یہ کام کریں. ہماری جو ہمیں حقیر اور فقیر بندے ہیں یہ اللہ کا اتنا بڑا کرنا ہے. میرے بھائی تقریباً 10-15 سال ہو گئے میں اپنے سب سے جڑا ہوں. جب میں چوپا تھا تو میرے اردو میں پنڈی پوری بھی آپ دعا کر کے پانی عربی کی ایک آیت نکل جانے پر پکا بھیجا دے رہا آپ سے نکل گیا. میرے بھائی آپ یہاں اس قسمت سے آپ خود سے نہیں آئے یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو چن چن کے بھی جا رہا ہے اور یہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے یہاں پر جیسے یہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بھیجا ہے باہر سے جیسے باہر حاکم کے پاس اور جادوگروں کے پاس ادھر ادھر گر کے اپنے پیسے تباہ کرنے سے اپنا ایمان کو ادا کرنے ڈرنے سے شرک اور گناہوں میں پڑنے سے یہ اتنا بڑا ڈر ہے میرے بھائی. یہ دیکھو یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ والوں کو آپ دیکھو کتنے بڑے بڑے علاج اپنی عالیہ کے لیے منظوم تحریت پیش کریں. انہیں جب اس بات کا علم ہوا حضرت حافظ صاحب کے 30 سال مکمل ہوئے ہیں تو خود اپنے آپ سے بڑی عقیدت کے ساتھ انہوں نے یہ کلام لکھا اور حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں آج پیش کرنے جا رہے ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں جناب نور الدین امیر صاحب سے تشریف لائیں اور مدد پیش کریں. 30 سال کی جو مبارکباد فرمائی ایمان کے علم بردار عبد المقتدر سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان کے علم بردار عبد المقتدر صاحب روشن آپ
نبی کا ذکر سننے کو ملائک آتے ہیں اس جا نبی کا ذکر سننے کو ملائک آتے ہیں اس جا ہنسی ہے آپ کا دربار عبد المقتدر صاحب ہنسی ہے آپ کا دربار عبد المقتدر صاحب ہے خدمت خلق کی جاری مکمل 20 برسوں سے ہے خدمت خلق کی جاری مکمل 20 برسوں سے سبھی کے آپ ہیں مقال عبد المقتدر صاحب سبھی کے آپ ہیں مقال عبد المقتدر صاحب ہر ایک بیمار دی کو خوشبوئے ایمان دیتے ہیں ہر ایک بیمار کو خوشبوئے ایمان دیتے ہیں یقینی آپ ہیں مہکال عبد المقتدر صاحب یقینی آپ ہیں مہکال عبد المقتدر صاحب یہ روحانی اور جسمانی طبیب و خادم ملت روحانی اور جسمانی طبیب و خادم ملت شفاعت کا حکم مینار عبد المقتدر صاحب شفاعت کا حکم مینار عبد المقتدر صاحب نبی آپ ہے قطب دکن کے شان والے نبی آپ ہے قطب دکن کے شان والے ہیں نسبت کا قوی معیار عبد المقتدر صاحب ہے نسبت کا قوی معیار عبد المقتدر صاحب جہاں پر آپ رہتے ہیں یہ الکاپور کا حصہ جہاں پر آپ رہتے ہیں یہ الکاپور کا حصہ ہے مدحت کرنے کو تیار عبد المقتدر صاحب حدیثوں کی مہک نوری ہوا سنت کی کہتی ہے حدیثوں کی مہک نوری ہوا سنت کی کہتی ہے تم ہی ہو علم کا گلزار عبد المقتدر صاحب تم ہی ہو علم کا گلزار عبد المقتدر صاحب صفت سب اولیاء کی ہے یہ عاشق مصطفیٰ کے ہیں سبحان اللہ صفت سب اولیاء کی ہے یہ عاشق مصطفیٰ کے ہیں نبی کے تم میں ہے انوار عبد المقتدر صاحب نبی کے تم ہے انوار عبد المقتدر صاحب مزمل آنکھ کی ٹھنڈک مصدق چین اب آئیے اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی بلبل دکل جنہیں آپ اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے جو بڑے ہیں وہ قاری طیب پاشا قادری صاحب کو اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے جس وقت حیدرآباد میں نعت کا میدان پروان نہیں چڑھا تھا
اس وقت ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری کی نعتیں حیدرآباد میں سنائی جاتی تھی، سنی جاتی تھی۔ آج ہماری محفل میں موجود ہے ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری صاحب، محتاج تعارف نہیں ہے، بہت کم عمر میں ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری نے مقبولیت کی بلندیاں طے کی، اور نعت کے حوالے سے ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری کی مقبولیت حیدرآباد سے لے کر حیدرآباد کے باہر یعنی ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری صاحب کو مشاعرے کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں جناب قاری طیب پاشا قادری صاحب سے، اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر قاری طیب پاشا صاحب عمرے کی سعادت حاصل کر کے حالی میں تشریف لائے ہیں، اور وہاں سے پھر مسلسل سردی کا جو اثر آپ کی مزاج پر ہوا ہے ابھی بھی برقرار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کے بے انتہا ممنون مشکور ہیں۔ ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اپنے ساتھ 30 سالہ تجربہ آپ پنجاب کیا ہے، اور میں کم و بیش شروعات سے اس پروگرام کا حصہ رہا ہوں۔ معتبر مدینے کی ہر گھڑی سہانی ہے، ہر گھڑی سہانی ہے، معتبر مدینے کی شام کیا مدینے کی، کیا سحر مدینے کی، شام کیا مدینے کی، کیا سحر مدینے کی، ہر گھڑی سہانی ہے، معتبر مدینے کی، ہر گھڑی سہانی ہے۔ کیا سمجھ کرو نقش پائے احمد کی، یہ بھی ایک عنایت ہے، نقش پائے احمد کی، نقش پائے احمد کی، یہ بھی ایک عنایت ہے، جگمگاتی رہتی ہے، رہ گزر مدینے کی، جگمگاتی رہتی ہے، جگمگاتی رہتی ہے، رہ گزر مدینے کی، ہر گھڑی سہانی ہے۔ میں خالقہ میں شعر بولا ہوں، امید کے شعر میں صحیح لطف لگا، سماعت شعر دیکھئے گا۔ پھر سے اڑ ہی جائیں گی مشکل زمانے کی، پھر سے اڑ ہی جائیں گی مشکل زمانے کی، پھر سے اڑ ہی جائیں گی، پھر سے اڑ ہی جائیں گی مشکلیں زمانے کی، ذکر سن مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر سن مدینے کا، پھر سے اڑ ہی جائیں گی مشکل زمانے کی، پھر سے اڑ ہی جائیں گی، پھر سے اڑ ہی جائیں گی مشکل زمانے کی، ذکر سن مدینے کا، بات کر مدینے کی،
شان کیا مدینے سونا میں نہیں لایا ہیرے میں نہیں لایا سونا میں نہیں لایا ہیرے میں نہیں لایا سونا میں نہیں لایا سونا میں نہیں لایا ہیرے میں نہیں لایا خاک لے کے آیا سبحان اللہ اپنے گھر مدینے کی خاک لے کے سونا میں نہیں لایا ہیرے میں نہیں لایا سونا میں نہیں لایا سونا میں نہیں لایا ہیرے میں نہیں لایا خاک لے کے آیا اپنے گھر مدینے کی خاک لے کے آیا اپنے گھر مدینے کی واپس آئے میں نے ادوان ان سے پوچھا کہ اس ہنگامے سفر کا جو ہے مطلب کیا تھا خدا نے کہا آپ سے پہلے جو ہزاروں لاکھوں میں جو میرے جنات تھے وہ خواہش کر رہے تھے کہ مجھے کتنی پہلے جو ہے نا بیعت کیا جائے حضرت حضرت صاحب نے کہا میں وہاں جا کر عمرے کے بعد ان سب کو جو ہے نا بیعت کروا کے آیا اب جو ہے نا آپ کو بیعت کرنا تو اس وقت میں سمجھتا ہوں 6 سال تھے جس میں پہلا میں جو ہے نا خوش نصیب ہوں جو ہے نا بیعت کیا ہوں اب وہ دن ہے آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو وہ بلندی عطا کی ہے ابھی ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ صبح جو ہے 4 بجے سے لے کر شام میں 4 بجے تک ٹھہر کر روزانہ 2,500-3,000 آدمی کو دیکھنا یہ کوئی کرامت سے کم نہیں ہے اس کے بعد جو ہے حضرت قبلہ کی جو خدمات ہیں مغرب سے لے کر 11 بجے تک صفا چبوترا وہاں کے طالب علم کو جو درس دیتے ہیں اس کے بعد 11 بجے سے اگر ختم ہوا درس تو آپ اندازہ لگائیے 11 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک بیچ میں 5 گھنٹے بچتے ہیں اب ان 5 گھنٹوں میں جو ہے حضرت قبلہ کو آرام بھی کرنا ہے اس کے بعد جو 2,500-3,000 آدمی کو دیکھیں ان کے مسئلوں کا حل بھی نکالنا ہے ان 5 گھنٹوں میں اس کے بعد دیکھیے صبح جب 4 بجے حضرت قبلہ جب دوپہر پہ آتے ہیں تو وہی بشاشت کے ساتھ آتے ہیں کیا یہ کوئی کرامت سے نہیں؟ ابھی جو لوگ مخالف صاحب نے کہا مخالفین تو کیا نہیں نظر نہیں آتا یہ کرامتیں نظر نہیں آتی کیا کہوں کیا نظر آتا ہے کیا کہوں کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی اسے ویسا نظر کیا بات ہے اگر آپ کالا چشمہ پہن کر دنیا کو دیکھیں گے تو ساری دنیا کالی نظر آئے گی اگر آپ ہرا چشمہ پہن کر دیکھیں گے دنیا کو ساری دنیا ہری نظر آئے گی حضرت اللہ کی کرامتوں کو اگر دیکھنا ہے تو محبت کی عقیدت کی اور محبت کی اور احترام کی وجہ سے دیکھیے آپ کو کرامتیں نظر آئے گی بے شک لہذا مجھے جو ہے نا بہت کرامت دیا گیا ہے بولنا تو بہت کچھ چاہ رہا تھا لیکن بولنا تو بہت ہے بولتے بولتے یہ رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہوتے رہیں گے لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی کیونکہ جو ہے نا میں تہہ دل سے حضرت قبلہ کو اس 30 سالہ جو خدمات ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام جو ہے نا لوگوں کا مبارکباد پیش کرتا ہوں جو نے پروگرام کو منعقد کیا ہے ویزا لاتے ہیں پروگرام کو اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ کو جو ہے نا عمر دراز فرمائے ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے باقی سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعين الكرام لوگ تنزل انفس سفر مہمان اور صاحب خرمدہ نشر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی باقی اس کی پڑھائی اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قاضی کو خدمت خلق کے لیے چنا. میری بچپنے سے یہ میری آرزو تھی, میری خواہش تھی, میری آرزو تھی. کم عمری میں جب میں حافظ قرآن بنا اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ گھر کے حالات کچھ عجیب و غریب ہیں. میرے والد محترم ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے, 1200 روپے تنخواہ تھی جس میں 600 روپے مکان کا کرایہ تھا اور باقی 600 روپے میں گھر کے سارے جان چلاتے تھے. تو میں نے سوچا کہ میری زندگی میں ایک آواز تھی, کوئی جانتے کہ آواز تھی کسی کے لیے پھولوں سے آخر دعائے زندگی خود مہکنا ہی نہیں گلشن کو مہکانا ہے. بس اسی زمین کی آواز پر میں نے تعلیم کو طلب کیا اور اس کے بعد صرف حافظ قرآن ہونے کے ساتھ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے گھر چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے جانا. تو ایک دن اپنے گھر ٹولی چولی سے میں مہنگی پڑھنا پڑتا سلاسل بچوں کو پڑھانے کے لیے جا رہا تھا. تو اچانک ایک عجیب و غریب کیفیت غمگین حالت میں میرے لبوں سے بے ساختہ الفاظ لگ رہے تھے کہ مجھ کو خوشی کے ساتھ دینے کا غم نہیں, غم نے دیا ہے ساتھ ساتھ یہی یہی شور. لیکن یہ الفاظ جیسی میری زبان سے نکلے ایک غیبی آواز آئی کہ روئے زمین پر اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی پر آتا اور اس کا عذاب کسی کو پکڑتا, سب سے پہلے ان لوگوں کو چن چن کر اس کا عذاب پکڑتا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اشعار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کے ہیں. تو بے ساختہ پھر میں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوا اور کہا کہ دل سے خدا کو جب پکارا واقعی نصرت ختم پہ خدا کے آگے پہنچے. جیسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوا ایک آواز آئی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی ساحل بھی نہیں, راہ دکھلاوے کسی راہوے منزل ہی نہیں. جیسی اس آواز کو سنا مجھے جیسے لگا کہ رحمت خداوندی جوش ہو جائے اور وہ اپنے رحمت کے دروازے کھول کر کہتا ہے کہ تم مقتدر مانگ, اب مقتدر تجھے دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ خدا را آپ وہ ذات اقدس ہے, وہ عظیم ہستی ہے کہ زمین بھی اسی کی ہے, زمان بھی اسی کا ہے, مکین بھی اسی کا ہے, مکان بھی اسی کا ہے, جہاں میں سب اسی کا ہے, جہان بھی اسی کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کی بڑائی, اس کی بلندی مجھ سے ہمیں کمزور ناتوان اور کمزور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کی جو نگاہ ڈالی میرے قلب کے اندر اس کی عظمت اور محبت ہاتھ مانتے ہوئے سمندر کی طرح میرے سینے میں آگ ہے جو اللہ سے رسول کی محبت کی جب رہی ہے. پہلے پہ آخر میں وہیں سہما ہوا کھڑا, میں نے کہا کہ آپ واسی ذات ہیں, میرے سامنے اللہ کی گراؤں تو نہیں بے ادبی اور دوسرا نہ ہو جائے, بے ادبی لے لیے کیا کہتے ہیں تباہی اور برباد کے اثرات کا سے بنتا ہے. کوئی
سے صرف اتنا کما لیتے میں تو میں جو خدمت قلب کا سفر میں نے شروع کیا ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر اٹھے اٹھ کر چلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے جس عظمتوں سے چڑھا ہے میری آبرو تیرے ہاتھ ہے مجھے عظمتوں سے گرا دے مجھے جس نظر سے چڑھا دیا مجھے کس نظر سے ساجد मारो चलो टू व्हीलर के अंदर ये फुल होंगे नहीं हाँ इधर इधर ही रुको शॉट बना ले करम की भीख तेरे मुस्तफा से मांगते हैं करम की भीख तेरे मुस्तफा से मांगते हैं हम अपनी हाजत रवा से मांगते हैं उन्हें खबर है कि हम लोग मुश्किलों में नजात वसीला
करम तुमको भेजा गया है करम के लिए या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम तुमको भेजा गया है करम के लिए सरवरे अंबिया ताजदारे हरम सरवरे अंबिया ताजदारे हरम तुमको भेजा गया है करम के लिए तुमको भेजा गया है करम के लिए या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम तुमको भेजा गया है करम के लिए रश के फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी रश के फिरदौस बन जाए दुनिया मेरी एक लुत्फ़े नजर मुझ पे भी या नबी एक लुत्फ़े नजर मुझ पे भी या नबी पास आए खुशी दूर हो जाए गम पास आए खुशी दूर हो जाए गम तुमको भेजा गया है करम के लिए या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम तुमको भेजा गया है करम के लिए वजह रहमत तेरी ज़ात पुरूर है वजह रहमत तेरी ज़ात पुरूर है सारी मखलूक में बात मशहूर है सारी मखलूक में बात मशहूर है क्या फलक क्या ज़मीन क्या अरब क्या अजम क्या
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका ए मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे अब किसे सैयद पुकारे हम तुम्हारे तुम हमारे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك یا رسول اللہ بچا لو ہم گرے ہم کو سنبھالو یا رسول اللہ بچا لو ہم گرے ہم کو سنبھالو نارے دوزخ سے بچا لو اپنی کملی میں چھپا لو یا نبی سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك آپ کے رتبے بڑے ہیں ہم گناہوں میں پڑے ہیں آپ کے رتبے بڑے ہیں ہم گناہوں میں پڑے
इश्क दो अहमद रज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ اس پروگرام میں جتنے بھی مرد خواتین بوڑھے بچے سب شریک ہوئے ہیں، اللہ ان کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیے، ان تمام کو اپنا قرب عطا فرمائیے، ان تمام سے آپ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ان تمام کو اپنے رحمت کی چادر میں لپیٹ کر ان کے دلوں کی دنیا کو بدل کر اپنے انوار و برکات کی تجلیات سے اے اللہ ان تمام کے قلوب کو منور فرما دیجیے، ان تمام کے دل کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیجیے، دل کی ویرانی کو آبادی میں بدل دیجیے۔ اے اللہ ان تمام کو اپنے رحمت کی چادر میں لپیٹ کر ان تمام کے لیے اپنے قرب کا اعلان فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے قرب کا اعلان فرما دیجیے۔ جتنے احباب بھی اے اللہ اس پروگرام کو اے اللہ سجائے ہیں اور اے اللہ جس انداز سے بھی اس پروگرام میں آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا ہے، ان تمام کے اے اللہ اس خدمات کو اے اللہ قبول اور مقبول فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کی نظر پڑی 30 سال اس کے دیکھتے دیکھتے رخصت ہو گئے، اے اللہ مزید اپنے مدد اور نصرت کے ذریعے سے بقیہ جو کچھ بھی زندگی بچی ہوئی ہے اے اللہ اس کو بھی مخلوق کی خدمت کے لیے آپ قبول فرما دیجیے۔ ایسی خدمت عطا فرمائیے جس کے کرنے سے آپ خوش ہو جائے، ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے جس سے آپ اور آپ کے حبیب ناراض ہو جائیں۔ اے اللہ اپنا قرب عطا فرمائیے، اپنی رضا عطا فرمائیے، اپنی خوشنودی عطا فرمائیے، اپنی رحمت کے چادر میں لپیٹ کر اے اللہ اس کے تمام نسلوں سے اللہ قیامت تک کا کام لیجیے۔ مصدق بابا، مزمل بابا اور قیامت تک کے جتنے بھی میری نسلیں ہیں اے اللہ ان تمام کو اپنے مدد اور نصرت کے ذریعے سے اپنے کلام کا معجزہ عطا فرما کر اپنے کلام پاک کے ذریعے سے اے اللہ مرجے بے چینے کی انہیں ہنسی بنا دیجیے، دھڑکتے دل بے چین بے قرار دل کا ان کا قرار بنا دیجیے۔ ان تمام کو اپنی رحمت اپنی محبت کے لیے چن لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور غلام بنا کر غلام مصطفیٰ کی غلامی کی طرف لانے والا انہیں بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کی معرفت اور محبت کی طرف، آپ کی وحدانیت اور آپ کی ذات اقدس اور آپ کی قوت، آپ کی قدرت اور آپ کی طاقت اور آپ کی بے پناہ رحم و کرم کی طرف بلانے والا بنا دیجیے۔ آپ سے اے اللہ آپ سے جڑنے والا بنا دیجیے، آپ سے آپ کے قرب کو مانگنے والا، آپ سے آپ کی رضا کو مانگنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے اسے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے اپنے شان عطا فرمائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے اللہ جتنے بھی مرد خواتین بوڑھے بچے سب آپ کی بارگاہ میں، آپ کے گھر میں، آپ کے در پہ کھڑے ہوئے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں، ان تمام کی جھولیوں کو بھر دیجیے۔ اے اللہ ان تمام کے دلی آرزوؤں کو، تمناؤں کو، خواہشات کو ان کے اندر چھپے ہوئے اے اللہ جو مانگنا چاہتے ہیں اور جس مانگنے پر بھی آمین کہنے کے لیے چلے آئے ہیں، ان تمام کے دلوں کے حال کو، ان تمام کے مانگنے اور ان تمام کی کیفیت کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ تمام کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے
मेहरबानी करके पानी उधर है इधर में नको भेजो किधर इधर से खाना खाने के ले लेके आओ इधर
हटिए भाई यार क्या कर रहे हैं मैं ला रहा हूँ बेटा खाली हो कैसे मैं देते जाओ अरे उधर आगे जो बोल रहे भाई आपकी जगह कोई भी नहीं देते हम मिले क्या होगा ना आ रहा भाई 2 मिनट भाई खाली मुश्का भाई से उठा जाओ दो एक बाजू जाए से बोलना बेटा चलिए अम्मा खाना को इस तरह बोलिए चलिए आइए मेरे भाईना चलो नहीं बोले क्या हो गया आप लोग यहाँ पर आ जाओ थोड़ी देर ठहरो आप लोग आगे थोड़ी देर मिल जाती कहने जाती अम्मा तुम लोग आ जाओ बाहर आ जाओ दिल्ली अम्मा अभी बाहर आ जाओ तो मिल जाती चप्पल आप कहीं नहीं जाती खाली है जल्दी बोलो है उधर है लेट है
आप तमाम हजरात कतार बनाकर लाइन में आइए। इसके बाद एक खुशी की जाएगी एक के बाद आराम के साथ पूरे इत्मीनान के साथ थोड़ा हटाओ ना, कुछ ही करके बाहर चले आओ भाई। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको थोड़ा साइड बाय दियो जी इसको छोड़ोगे तो कैसे ये अरे बेटा इधर तुम शेप के बाद चल जगह पे आराम तू भी आना कोई लगता है नहीं आप लोग लिया मचा पैसे होना साजिद साहब आइए माशाल्लाह मी सेवा जरा ग्लूकोशी करने वाले सामने आइए भाई, ग्लूकोशी करने वाले सामने आइए प्लीज। थोड़ा साइड जो भाई वो मस्जिद के पास आकर के है खा सकता है। आराम से चलो 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 जल्दी में आ जाओ भाई ग्लूकोज
में ले लेके दे रहा भाई, हाथ में ले लेके दे रहा नहीं नहीं आप लोग बैठिए, हम लोग सबसे मिलना है।